نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان کا مبارک مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت پر یہ خصوصی رحم فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو رمضان جیسا ایک افضل ترین مہینہ عطا فرمایا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ لوگ جس کی زندگی میں ایمان کے ساتھ یہ مہینہ بار بار آ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اور آپ کی زندگی میں یہ مہینہ بار بار ہمیں اور آپ کو نصیب فرمائے۔ بہت برکت والا مہینہ ہے، بہت عزت و احترام والا مہینہ ہے، بہت افضلیت اور فضیلت والا مہینہ ہے۔ میں اس کے بارے میں صرف ایک حدیث ذکر کروں گا، اس کا ترجمہ کروں گا تاکہ اس رمضان مہینے کی افضلیت کا پتہ چلے کہ اللہ نے اس کو کتنا فضیلت دی ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه رواہ البخاری ورواہ المسلم۔ دونوں صحیحین میں ایک حدیث مبارک کا ذکر کیا گیا ہے۔ بخاری شریف میں یہ حدیث نمبر 38 ہے اور مسلم شریف میں 760 نمبر حدیث ہے۔ اس پر تھوڑا سا روشنی ڈالتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جس بندے نے روزہ رکھا رمضان کے مہینے میں ایمان و احتسابا، ایمان کے ساتھ اور اچھی نیت کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ، ریا کے لیے نہیں، وہ ہنکو پشتوں کے لیے نہیں، غیرت کے لیے نہیں، لوگوں سے ڈرنے کے لیے نہیں، صرف اللہ کی ذات کے لیے خالص نیت کے ساتھ، احتساباً خالص نیت کے ساتھ، جس میں اللہ سے خوف، اللہ کا ڈر موجود ہو۔ اور یہ ایمان و احتساباً تب ہوگا جب انسان کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ اس دوران ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ان تجتنبوا کبائر، اگر تم اجتناب کرو کبیرہ گناہوں سے، ما تنہون جسے تمہیں منع کیا گیا ہے، نکفر عنکم سیئاتکم، اللہ فرماتے ہیں کہ میں تمہارے گناہوں کا کفارہ کروں گا۔ یہ نیک اعمال، یہ روزے، یہ رمضان کے روزے، اللہ آپ کے اعمال کا کفارہ کرے گا اور تمہیں عزت والی جگہ پہ داخل کرے گا۔ تو ایمان و احتساباً کا معنی آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ جب آپ روزہ رکھیں اور روزے کے دوران آپ تمام کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ جس طرح دوسری جگہ حدیث مبارک ہے کہ یہ روزہ جو ہے یہ جہنم سے ڈال ہے، جب تک آپ اس کو کاٹ نہ دے، اس میں چھید نہ کر دے، اس میں سوراخ نہ کر دے۔ اور سوراخ اس میں کیا ہے؟ وہ کبیرہ گناہ ہیں۔ غیبت سے اپنے آپ کو بچائے، حسد سے اپنے آپ کو بچائے، حرام سے اپنے آپ کو بچائے، فضولیات سے، لغویات سے، بے حیائی کے کاموں سے اپنے آپ کو بچائے۔ رمضان میں صرف اور صرف اللہ کا خوف آپ کے دل میں ہو اور آپ وہ ہر وہ عمل کرے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے۔ نماز پڑھے وقت پر، 5 وقت کی، قرآن پاک کی تلاوت کرے، صدقہ دیا کرے۔ دیکھو جب تم پر بھوک آ جائے، تمہیں تکلیف ہوتی ہے، تو تمہیں دوسری بھوکوں کی تکلیف کا احساس ہو جائے کہ جب انسان بھوکا ہوتا ہے تو اس کو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ تو جو غریب لوگ ہیں، بھوک کے لوگ ہیں، ان کا احساس آپ کے دل میں جگ جائے۔ رمضان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ کو دوسرے لوگوں کا احساس آپ کے دل میں جاگ جائے۔ آپ دوسرے لوگوں کا ہیلپ کرے، مدد کرے، تعاون کرے، صدقہ دے، خیرات دے، زکوٰۃ دے، فدیہ اور فطرانہ عطا دے، جو آپ کے اوپر فدیہ ہو، جو روزی بیمار ہونے کا ہو، بیمار کی حالت میں اس کا فدیہ دے، اور پھر آخر میں فطرانہ عطا دے دے۔ جو فطرانہ دیا جاتا ہے وہ پہلے دیا کرے تاکہ جو ضرورت مند ہے اس کو اپنے کام میں لے آئے۔ تو یہ ساری نیکی اگر آپ اس میں کریں اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ آپ کے لیے کفارہ ہے، ما تقدم من ذنبک، جو تم نے پہلے تم سے جتنے گناہ آپ نے کیے گزشتہ زندگی میں وہ سارے گناہ ختم ہو جائیں گے اگر آپ رمضان کی پورے روزے ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان مبارک کے مہینے احتساب اور ایمان کے ساتھ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔